میری شادی کو بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اتوار کے روز میرا شوہر دوپہر کو کہیں چلا گیا تھا۔ میری نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے میں روز ہی شام کو تیار ہو جاتی تھی۔ آج بھی میں نے ایک خوبصورت جوڑا پہنا تھا، تیار بھی ہوئی تھی۔ لیکن جب میرا شوہر فواد شام کو گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے وہ شاپنگ بیگ میرے ہاتھ میں تھمایا اور بولا کہ اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں نے حیرت سے فواد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میں پہلے سے ہی تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ جو جوڑا میں ابھی تمہارے لیے لایا ہوں اسے پہنو اور تیار ہو جاؤ۔ میں شاپنگ بیگ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب میں نے وہ جوڑا دیکھا تو دیکھ کر میری آنکھیں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ تو بہت زیادہ فینسی اور قیمتی قسم کی میکسی تھی۔ میں نے کہا، فواد یہ تو بہت زیادہ فینسی ہے۔ فواد کہنے لگے کہ میرے دوست کے گھر پارٹی ہے، اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اتنی قیمتی اور فینسی میکسی لانے کی فواد کو کیا ضرورت تھی؟ میری شادی پر فواد نے بری میں ایک جوڑا بھی نہیں لگایا تھا، کہتا تھا میری گنجائش نہیں تھی، اور اب بہرحال میں نے وہ میکسی پہن لی۔ ویسے بھی میں ایک خوبصورت قسم کی لڑکی تھی۔ گرے سلور میکسی نے تو میرے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ میں نے میک اپ ٹچ دینے کے بعد بالوں کا جوڑا بنانا شروع کیا تو فواد میرے کمرے میں آ گئے۔ میرے قریب آ کر مجھے سر سے پیر تک دیکھا، پھر کہنے لگے، باقی سب تو ٹھیک ہے، اپنے بال کھلے رہنے دو، ہوش ربا لگو گی۔ ان کی تعریف پر میں جھیم سی گئی تھی۔ میں بالکل تیار تھی۔ میں نے بالوں کو کھول کے برش کیا اور الماری سے بڑی سی چادر نکالنے لگی تاکہ خود کو لپیٹ سکوں۔ یہ دیکھ کر فواد نے مجھے فوراً سے ٹوک دیا، کہنے لگے، یہ کیا کر رہی ہو؟ قیمتی میکسی کا سارا لک خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا، فواد میں یوں تو باہر نہیں جا سکتی۔ آپ خود دیکھیں، یہ میکسی کافی تنگ اور چست ہے، پھر اس کا دوپٹہ بھی نیٹ کا ہے، جسے لینا نہ لینا ایک برابر ہے۔ فواد کہنے لگے کہ مجھ سے بحث مت کرو، ویسے بھی میرا دوست اپنی گاڑی اور ڈرائیور بھیج رہا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں فواد کے نمبر پر کسی کی کال آئی تھی۔ وہ فون پر کہنے لگا، ہاں ہم لوگ تیار ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ چلو ڈرائیور آ گیا ہے۔ فواد ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میرا تعلق بھی ایسے ہی گھرانے سے تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے۔ فواد کے پاس گاڑی نہیں تھی، بلکہ ایک پرانی سی موٹر سائیکل ہی تھی۔ گھر بھی چھوٹا سا تھا۔ شادی کی رات ہی اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اس کی تنخواہ بس اتنی ہی ہے کہ مہینہ بعد میں ختم ہوگا اور تنخواہ پہلے۔ میں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ شادی کے ان 8 دنوں میں نے فواد سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ وہ اکیلے ہی رہتے تھے، چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ میں نے شادی کے اگلے دن ہی کچن سنبھال لیا۔ فواد مجھ سے کہتا تھا کہ شادی پر بہت خرچہ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے بری کے جوڑے نہیں بنائے اور چند ماہ یوں ہی گزارنے پڑیں گے۔ اس لیے مجھے حیرت ہوئی تھی کہ جب فواد کی گنجائش ہی نہ تھی تو اتنی قیمتی میکسی لانے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی صرف ایک دعوت پر۔ میرے جہیز کے کافی فینسی سوٹ بالکل نئے موجود تھے، میں ان میں سے ہی کچھ پہن لیتی، لیکن وہ ایک قیمتی میکسی میرے لیے لائے تھے۔ کم از کم بھی اس کی قیمت 40 سے 50 ہزار تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی؟ بہرحال فواد کے دوست کا ڈرائیور آ چکا تھا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ گاڑی خوبصورت علاقے کے بڑے سے بنگلے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ہارن دیتے ہی فوراً سے چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا۔ پارکنگ ایریا میں اس وقت 3 گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں اور چوتھی ہماری تھی۔ سائڈ پر بنا باغیچہ بھی بے حد قیمتی اور خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن وہاں پر اتنی لائٹنگ نہیں تھی جیسا کہ دعوتوں پر ہوتی ہے۔ فواد میرا ہاتھ پکڑے مجھے اندر لاؤنج میں لے گیا۔ میری میکسی کافی چست قسم کی تھی اور اس پر ستم کے دوپٹہ بھی نیٹ کا تھا۔ جیسے میں اندر گئی تو اندر مجھے سوائے مردوں کا کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہاں کوئی بھی خاتون میرے علاوہ نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح نروس ہوئی تھی۔ یہ کیسی دعوت تھی جہاں سب مرد ہی موجود تھے، کوئی خواتین نہیں؟ اور یہ اگر صرف مردوں کی دعوت تھی تو پھر فواد مجھے یہاں کیوں لے کر آئے تھے؟ ان ہٹے کٹے مردوں کو دیکھ کر میں بالکل فواد کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا، فواد یہاں تو کوئی بھی خاتون نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، یہ سب غیر شادی شدہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی بیویاں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ مجھے اپنے ساتھ لگائے وہ اپنے دوستوں کے پاس لے گئی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب فواد نے میرا تعارف اپنے دوستوں سے کروایا اور وہ مصافحہ کے ارادے سے میرے سامنے اپنا ہاتھ بڑھانے لگے۔ میں یہ دیکھ کر پیچھے ہٹی تھی، یہ کون سا طریقہ تھا؟ پھر مجھے فواد کے دوست کچھ اچھے بھی نہیں لگ رہے تھے۔ عجیب تیز سی نظریں تھیں سب کی۔ ان کی آنکھوں میں ایسی بے باکی تھی کہ مجھے اپنے وجود پر چونٹیاں ریگتی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ مجھے اس قدر بے چینی لاحق ہونے لگی تھی کہ فوراً سے اس گھر سے باہر نکل جاؤں۔ وہاں اس وقت 5 مرد تھے اور پانچوں کے ہاتھوں میں کانچ کے گلاسوں میں براؤن رنگ کا مشروب تھا۔ سب کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت گلابی ہو رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نشے کی حالت میں ہوں۔ میں بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے فواد کے پاس جا کر ان کے پہلو سے لگ گئی۔ میں نے کہا، فواد مجھے یہاں نہیں رکنا، مجھے آپ گھر چھوڑ کر آئیں۔ فواد کہنے لگے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا لڑکیاں لڑکوں کی محفلوں میں نہیں جاتی؟ مجھے گھبرانے اور ڈرنے والی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ مجھے بااعتماد لڑکیاں پسند ہیں جو ہر محفل میں جا سکے اور انجوائے کر سکے، اس لیے یہ ڈرپوک لڑکیوں کی طرح ریئیکٹ کرنا بند کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر خود سے پیچھے کیا تھا۔ میں تو فواد کا رویہ دیکھ کر تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اس سے پہلے میں رو دیتی، فواد کا ایک دوست میری جانب بڑھا اور کہنے لگا، بھابی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میری بیوی دوسرے شہر اپنے میکے رہنے گئی ہے اور باقی دوست سب کنوارے ہیں۔ 1-2 سال رک جائیں، ان سب کی بھی شادیاں ہو جائیں گی تو سب کی بھی بیویاں آ جائیں گی۔ اب اگر ہماری بیویاں نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ ملنا ملانا چھوڑ دیں؟
ہم نے تو آپ کے لیے بہت اچھے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ پھر وہ فواد سے کہنے لگا، آؤ فواد، ڈائننگ روم میں چلتے ہیں، کھانا بالکل ریڈی ہے۔ میں فواد کا ہاتھ زور سے پکڑتے ڈائننگ روم تک پہنچی تھی، جہاں پر مختلف قسم کے لوازمات بھرے پڑے تھے۔ میں فواد کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ فواد کے باقی دوست بھی سامنے کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس کا جو دوست میزبان تھا وہ میری پلیٹ میں مختلف قسم کی ڈشیں ڈال رہا تھا، کہہ رہا تھا، بھابی یہ بھی کھا کر دیکھیں، وہ بھی کھا کر دیکھیں۔ کھانا واقعی ہی بہت بالذیذ تھا اور مجھے بھوک بھی بہت لگی تھی۔ عجیب بات تھی، میں جیسے جیسے کھانا کھا رہی تھی میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھی، لیکن میں اپنا ہاتھ روک نہیں پا رہی تھی۔ کھانے کی لذت ہی کچھ ایسی تھی۔ کھانا کھاتے ہی مجھے لگا کہ جیسے میں یہیں سو جاؤں گی۔ میں نے خمار آلود نظروں سے فواد کی طرف دیکھا، جو اس وقت مجھے ایک کے بجائے چار چار نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، فواد اب گھر چلو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں چلو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی، لڑکھڑاتے ہوئے فواد کی باہوں میں گر گئی۔ بس 1 منٹ لگا تھا مجھے اپنے ہوش سے غافل ہوتے ہوئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی، ابھی بھی اسی میکسی میں ملبوس تھی جو اب مجھے اپنے وجود پر بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود میرا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ میرے پورے وجود میں درد کی ٹھیسی اٹھ رہی تھی۔ بمشکل میں نے اپنے دکھتے وجود کو کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں چور چور ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے وجود کے اندر عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو میرا سارا زیور اترا ہوا تھا اور ہاتھوں میں جہاں میں نے چوڑیاں پہنی تھی وہاں پر کھروچے اور زخموں کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں بھی ٹھیک سے ہوش و حواس میں بھی آئی بھی نہ تھی کہ جب فواد ٹرے میں بے تکلف ناشتہ لے کر اندر داخل ہوئے۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، دیکھو آج میں تمہارے لیے حلوے پوری کا ناشتہ لایا ہوں۔ میں نے کہا، پتہ نہیں فواد، میرے جسم میں بے تحاشا درد ہے۔ میری بات پر وہ فکر مند ہونے کے بجائے مسکرانے لگے، کہنے لگے، رات تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر مجھ پر بے ہوش ہو کر گر بھی گئی تھی، اس لیے گھر آتے ہی میری نیت تم پر خراب ہو گئی تھی۔ فواد کافی شوق مزاجی میں تھا، میری نظریں خود بخود جھک گئی۔ کہنے لگے، تم ناشتہ کرو، میں تمہارے لیے درد کی دوا اور گرما گرم چائے لاتا ہوں، پھر یہ درد بھی آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال اگلے روز تک میں کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ چل ہی نکلے گا۔ اگلی اتوار پھر مجھے فواد نے ایک نئی میکسی لا کر دی تھی۔ کہنے لگے، تیار ہو جاؤ، دوست کے گھر دعوت پر جانا ہے۔ اور پھر اسی دوست کے بنگلے میں مجھے لے گیا۔ اس بار اس کے دوست مجھ سے پہلے سے زیادہ بے تکلف تھے۔ کہنے لگے، بھابی آپ کے حسن کے تو ہم دیوانے ہو گئے ہیں۔ فواد تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے آپ کی جیسی بیوی ملی ہے۔ مجھے فواد کے دوستوں کے منہ سے اس قسم کی تعریف بری لگی تھی۔ میں نے غصے سے انہیں گور کر دیکھا تو وہ ڈھیٹ بن کر ہنسنے لگے۔ میں سوچ چکی تھی کہ گھر جاتے ہی فواد سے کہوں گی کہ میں آئندہ ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ مجھے مردوں کی اس قسم کی بے تکلفی اور مذاق بالکل پسند نہیں تھا۔ اس بار بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی کھانا کھایا مجھ پر غنود کی طاری ہو گئی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے روز پھر میرا سارا جسم درد سے چور تھا۔ لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ فواد بہت خوش تھا، گھر پہ پھل بھی لگا تھا، پیسہ بھی بڑے کھلے ہاتھ سے خرچ کر رہا تھا۔ حالانکہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی، پھر یہ روز روز کی عیاشیاں کیسے ہو رہی تھی۔ گھر آتے ہوئے روزانہ اچھے سے ہوٹل کا کھانا ساتھ لاتے تھے۔ مجھ سے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچن میں اپنا آپ کھپانے کی، تمہارا خوبصورت حسن مان پڑ جائے گا۔ کبھی کبھی تو مجھے فواد کی باتیں بہت عجیب لگتی تھی۔ میں نے کہا کہ ہر عورت گھر کے کام کرتی ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا بناؤں، اپنے کام کروں۔ کہنے لگے کہ نہیں، تم بس اپنے حسن کا خیال رکھا کرو، اسے نکھارا کرو، خود کو سنوارا کرو۔ تم نہیں جانتی کہ تمہارا حسن میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ میرا ہاتھ تھامے وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کرنے لگے تھے۔ کہتے ہیں کہ جانتی ہو تمہیں میں نے پانی کے لیے کتنے پاپڑ پیلے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا رشتہ تو ایک رشتہ کروانے والی کے توسط سے ہوا تھا۔ میں نے تو پہلے کبھی فواد کو دیکھا نہیں تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے، میں نے تمہیں ایک مال میں شاپنگ کرتے دیکھا تھا، میں تمہیں دیکھ کر ہی تم پر فدا ہو گیا تھا۔ وہیں سے میں نے تمہارا پیچھا شروع کر دیا، تمہارا گھر دیکھا، پھر معلوم ہوا کہ تمہاری اماں تمہاری رشتہ دیکھ رہی ہیں۔ یقین جانو سمیہ، یہ سن کر تو مجھے بہت ڈر لگا تھا کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ کہنے لگے، ایک بار میں تمہارے گھر سے باہر ایک رشتے والی کو نکلتے دیکھا، پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ میرا رشتہ تم سے کروا دے تو میں اسے اچھی خاصی رقم دوں گا۔ وہ میری بات مان گئی اور میرا رشتہ تم سے ہو گیا۔ میں تو فواد کی بات سن کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرتا تھا۔ مجھے پانے کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا۔ میرے دل میں فواد کی محبت پہلے سے اور زیادہ بڑھ۔ اس اتوار کو جب مجھے فواد نے پھر سے قیمتی جوڑا لا کر دیا تو میں نے کہا، نہیں فواد، مجھے آپ کے دوست کی پارٹی پر نہیں جانا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور چہرے پر سختی آ گئی تھی۔ کہنے لگے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ لوگ اتنی چاہت سے تمہیں بلاتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے نہیں جانا۔ نہ جانے وہ مجھے کس قسم کا کھانا کھلاتے ہیں کہ مجھے کھاتے ہی نیند آ جاتی ہے اور صبح میری بہت بری حالت ہوتی ہے۔ 2 دن تو میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتی، اور پھر وہاں پر صرف مرد ہوتے ہیں۔ میرا وہاں کیا کام ہے؟ آپ کو جانا ہے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، آپ جائیں، لیکن میں نہیں جاؤں گی۔
یہ کہہ کر میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انکار مجھے اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ فواد بہت غصے سے میرے پاس آئے، میرا بازو پکڑ کر بری طرح سے دبوچ لیا۔ کہنے لگے اب تک تم نے میری محبت دیکھی ہے، بہتر ہے کہ میری محبت ہی دیکھو، مجھے انکار نہیں چاہیے سمیا۔ اگر تم نے میری کسی بات سے بھی اختلاف کیا تو تم نہیں جانتی کہ میں غصے کا کتنا پاگل انسان ہوں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہ تھی جو میں نے فواد سے کہی تھی، لیکن فواد کا غصہ یوں تھا جیسے واقعی وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اپنی سرخ آنکھیں وہ میری آنکھوں میں گاڑے بڑے غضبناک لہجے سے کہہ رہے تھے۔ میرا دل تو اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھ کر کانپ سا گیا تھا۔ میں نے پھر کوئی اختلاف نہیں کیا اور وہاں چلی گئی، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں کہ ٹیبل پر مجھے مزے کے کھانے بھی بہت برے لگ رہے تھے، کیونکہ مجھے ہوش و حواس سے غافل کرتے تھے۔ میں نے بہت کم سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا تھا اور لگا لگا کر نان کھا رہی تھی، لیکن جیسے ہی فواد کے دوست کی نظر مجھ پر پڑی، کہنے لگا بھابھی کیا بات ہے، آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک عجیب طرح کا اشارہ فواد کو کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے حواس گم ہونے والے تھے۔ فواد نے سامنے پڑی بریانی سے میری پلیٹ بھر دی، کہنے لگے تھے پورا ختم کرو۔ وہ گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے کہہ رہے تھے۔ میں نے بمشکل ہی وہ چاول ختم کیے تھے اور کھاتے ہی میری وہی حالت ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی منگنی کی رسم گھر پر ہی تھی۔ میری بہن شاپنگ پر گئی تو مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ وہاں میری ملاقات فواد کے ان 5 دوستوں میں ایک کے ساتھ ہوگی۔ وہ بات کے دوران بار بار میری بہن کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بھابھی اس بار ہمارے گھر آئے تو اپنی بہن کو بھی ضرور ساتھ لائیے گا، یہ بھی آپ کی طرح بڑی کمال چیز ہے۔ مجھے اس کی بات بہت بری لگی تھی۔ میری بہن پیچھے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ میرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ آس پاس والے لوگ بھی کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ اس شخص کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنے لگا تمیز کا مطلب پتہ ہے تجھے؟ ہم عورت دیکھ کر تمیز کرتے ہیں اور تو اس قابل نہیں کہ تیری عزت و تمیز کی جائے۔ میں نے کہا کہ زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ کہنے لگا کیوں سچ بہت چپ رہا ہے؟ تم 2 ٹکے کی عورت ہو اور مجھ سے تمیز کی بات کر رہی ہو؟ یہ سن کر مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اس تھپڑ کی گونج جس نے سنی تمام لوگ وہاں کھڑے ہو گئے۔ کچھ کہنے لگے کہ محترمہ اگر اس شخص نے آپ کو تنگ کیا ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اس کی طبیعت ابھی صاف کرتے ہیں۔ کچھ نوجوانوں نے تو آستینیں چڑھا لی تھی۔ میرا جی تو یہی چاہا کہ کہوں کہ منہ توڑ کر رکھ دو اس شخص کا جسے عورت سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر فواد کو بتاؤں کہ اس کی حرکت کے بارے میں، کہ وہ لوگ کتنے بدتمیز ہیں اور وہ ہر اتوار مجھے زبردستی ان کے گھر لے جاتا ہے۔ ان کی نظر میں تو کسی بہن بیٹی کی عزت ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہاں کھڑے نوجوان اس شخص کی اچھی درگت بناتے، وہ کہنے لگا کہ یہ بازاری عورت ہے جس سے فروشی کا کام کرتی ہے اور میں اس کا گاہک ہوں، بس یہاں تماشا بنا رہی ہے۔ میرا یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں نے کہا یہ بکواس کر رہا ہے۔ وہ یہ سن کر کہنے لگا کہ تم اتوار کو کیا کرنے ہمارے بنگلے میں آتی ہو؟ وہ بھی تب جب کہ تم جانتی ہو کہ وہاں تمہارے علاوہ کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو بات اس شخص نے کی، میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو اس پر آنا اتوار کو ہمارے گھر، میں تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گا، تمہیں تمہاری صحیح اوقات دکھاؤں گا کہ تم کیا ہو۔ میری بہن میری شکل دیکھ رہی تھی اور میں تو یوں جیسے پتھر کی بن چکی ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ شخص بھی غصے سے پھڑپڑاتا اور مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے مال سے باہر لے آئی اور کہنے لگی آپ یہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا تو دماغ چکرا رہا تھا، میرا جی اتنا گھبرا رہا تھا کہ جیسے ابھی میرے دل کو کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا۔ مجھ پر عجیب سی بدحواسی طاری ہونے لگی تھی۔ میری بہن میری حالت غیر ہوتی دیکھ کر مجھے میرے میکے لے گئی، مگر مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر چلی گئی۔ گھر گئی تو فواد کا موڈ بہت خراب تھا۔ کہنے لگا رہ لیا اپنی ماں کے گھر؟ اب اگر تم نے میکے جانا ہو تو ورکنگ ڈے میں جانا، ایک اتوار ہی کی تو چھٹی ہوتی ہے مجھے، وہ بھی تم میرا برباد کر دیتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ میں کچھ بھی کہتی وہ غصے میں آ جاتا۔ اس بار جب وہ مجھے اپنے دوستوں کے گھر لے کر آیا تو اس وقت اس کا وہ دوست وہاں موجود نہیں تھا جس سے میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آدھا کھانا کھایا میں فوراً سے کھانسنے لگی اور واش روم میں چلی گئی۔ مجھے وہ کھانا اپنے اندر ہضم نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے حلق میں انگلی مار کر الٹی کی۔ جو کچھ کھایا تھا سب کچھ باہر آ چکا تھا، اس لیے مجھ پر نشے کا اثر نہیں ہوا تھا۔ میں باہر آئی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ فواد نے مجھے اپنی باہوں میں لیا، کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ بھی کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے۔ فواد کہنے لگا کہ اس بار میں ڈبل قیمت لوں گا۔ جو حشر تم لوگ رات بھر میری بیوی کے ساتھ کرتے ہو وہ بیمار رہنے لگی ہے۔ تم لوگوں کے دیے ہوئے آدھے پیسے تو اس کی دوائی اور ڈاکٹر کے خرچے میں چلے جاتے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اس کے دوست کہنے لگے ہمیں منظور ہے، تم اس کی جتنی چاہے قیمت لے لو۔ میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا اپنا ہی شوہر میری عزت کا سوداگر تھا۔ شوہر تو بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اسے گندی نظروں سے بچانے کے لیے وہ دستے و گرباں ہونے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ کیسا شوہر تھا جو میرا ہی سودا کر رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی میرے ساتھ غلط کرتے، پولیس موبائل کے ہارن بنگلے کے باہر بجنے لگے۔ یہ سن کر وہ سب گھبرا گئے تھے۔ میں یہاں آنے سے پہلے پولیس کو ساری انفارمیشن دے چکی تھی۔
جب تک پولیس اندر آئی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یوں بیٹھتا دیکھ فواد اور باقی مردوں کی بھی رنگت اڑ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو گرفتار کروا دیا تھا کیونکہ اس سے خوبصورت لڑکی چاہیے ہی اس لیے تھی کہ جسے وہ کیش کر کے پیسے کما سکتا۔ فواد جیل میں بند تھا اور اسی دوران میں نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ مجھے طلاق بھی ہو چکی تھی، لیکن مجھے اپنے ماں باپ سے ایک شکوہ تھا۔ میری شادی اور رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ تو دیکھا کہ لڑکا اکیلا ہے، مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، ساس سسر کے تانے نہیں ہوں گے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ خدارا اپنی بیٹیوں کو بیاہنے سے پہلے اچھی طرح تفتیش کر لیا کریں کہ کہیں کوئی فواد جیسا شخص ان کی زندگی میں شامل نہیں ہو جائے۔